بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی رسول جو ایمان لانے کے بعد کسی ادنا ترین گناہ کے بھی مرتب نہیں ہوئے، یعنی آپ نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ انسان فطری طور پر خیر کا سرچشمہ ہے۔ جو لوگ اپنے دور جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں میں اسلام لانے کے بعد بھی خیر و اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی کے دو تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تصویر وہ جو جہالت کے دور کی تھی، اور دوسری وہ جو اسلام لانے کے بعد آپ کے سامنے آئی۔ وہ صحابی حضرت زید الخیل ہیں، خیر نہیں، زید الخیل ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ انہیں اسی کے نام سے پکارتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زید الخیر کے نام سے یاد فرمایا۔ عربی ادب کی کتابوں میں ان کی پہلی تصویر یعنی جاہلیت کی قصوں کے اندر امام شیبانی نے قبیلہ بنو عامر کے ایک بزرگ کا بیان ان الفاظوں میں نقل کیا: ایک سال ہمارے علاقے میں زبردست قحط اور خشک سالی نے ایسی قیامت برپا کری کہ کھیت اور باغات سوکھنے اور جانور ہلاک ہونے لگے۔ حالات کی سختی اور تنگی سے تنگ آ کر قبیلے کا ایک شخص اہل و عیال کو اپنے لے کر چل پڑا، ہیرا کی جانب چل پڑا، اور انہیں وہیں چھوڑ کر اس سے رخصت ہوتے ہوئے بولا: جب تک میں تمہارے پاس لوٹ کر نہ آ جاؤں تم لوگ یہیں رہنا، میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے پاس آؤں گا تو مال اور دولت کے ساتھ ہی، ورنہ اس کوشش میں اپنی جان کھپا دوں گا۔ پھر اس نے کچھ زیادہ راہ لیا، یعنی سفر کے لیے کچھ سامان لیا، پھر پیدل ہی چل پڑا۔ وہ دن بھر چلتا رہا، رات کے سائے گہری ہونے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر سامنے ایک خیمہ نصب تھا، ایک خیمہ اسے نظر میں آ گیا، اور اس کے قریب ہی گھوڑوں کا ایک بچھڑا باندھا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر اپنے دل میں کہا: یہ پہلا مال غنیمت ہے جو میرے ہاتھ لگا ہے۔ پھر وہ بچھڑے کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھول لی، اور ابھی اس پر سوار ہونے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی: اسے چھوڑ دو، اور جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بچھڑے کو چھوڑ کر آگے چل پڑا اور 7 روز تک چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں اونٹوں کا ایک باڑا تھا۔ باڑے کے قریب ہی بالوں کے ایک بڑی یعنی بہت خیمہ، ایک اچھا سا خیمہ بنا ہوا تھا، یعنی ٹینٹ، خیمہ یعنی ٹینٹ، اور اس کے اندر چمڑے کا ایک چھوٹا سا گول ٹینٹ اور ایک بنا ہوا تھا۔ یہ چیزیں اپنے مالک کے صاحب سراوت اور خوشحالی ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے جی میں چاہا کہ اس باڑے میں رہنے والے اونٹوں کو بھی لے لوں، اور خیمے رہنے والے مکین بھی، اور اس ٹینٹ کے اندرونی ماحول پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔ سورج اب افق اور مغرب کے درمیان کا آخری وقت تھا، تو اس نے خیمے کے وسط میں یعنی بیک سائڈ میں ایک نہایت ہی ضعیف العمر شخص کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، مگر بوڑھے کو اس کا بالکل ہی علم نہیں ہوا۔ چند لمحوں کے بعد جب سورج اچھی طریقے سے ڈھل چکا، اسے سامنے سے آتا ہوا ایک سوار نظر آیا جو بے مثال قد اور بہت لمبا ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ وہ ایک بلند بالا گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ 2 غلام اس کے دونوں جانب پیدل چل رہے تھے۔ باڑے میں پہنچ کر سب سے پہلے اونٹ بیٹھا، پھر اب باقی اونٹ بھی اس کے ساتھ ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس اونٹنی کو دو، سوار نے ایک موٹی سی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک غلام کو حکم دیا، یعنی اس کا دودھ نکالو اور شیخ کو پلاؤ۔ غلام نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی اور اونٹنی کا دودھ ایک برتن میں بھر کر بوڑھے کے آگے رکھ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ بوڑھے نے اس میں سے 1-2 گھونٹ پی اور اس کے بعد وہ واپس رکھ دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں آہستہ سے اس کی طرف کھسک کر گیا، برتن اٹھایا اور اسے منہ سے لگا کر خالی کر دیا، پھر واپس زمین پر رکھ دیا۔ غلام نے آ کر برتن اٹھایا اور باہر چلا گیا اور اپنے مالک سے بولا: آقا، شیخ نے پورا دودھ پی لیا ہے۔ سوار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دوسری اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا: اس کا بھی دودھ نکالو اور شیخ کو پلاؤ۔ غلام اس کا حکم بجا لایا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن بوڑھے کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھے نے اس میں سے صرف 1 گھونٹ پیا اور برتن نیچے رکھ دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر آدھا دودھ پی لیا اور آدھا دودھ اس میں باقی رکھ دیا، تاکہ یہ خیال سے باقی رکھا کہیں سوار کے دل میں کوئی شک اور شبہ نہ پیدا ہو جائے۔
پھر سوار نے دوسرے غلام کو بھی ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس نے حسب ذیل بکری ذبح کی تو سوار اٹھ کر اس سے اپنے پاس آیا، بوڑھے کے لیے اس میں سے کچھ گوشت بھون کر اس کے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب وہ آسودہ ہو گیا، پیٹ بھر گیا، مانند گوشت اس نے اور اس کے دونوں غلاموں نے کھایا۔ پھر جب اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد گہری نیند میں ڈوب گئے، اب وہ شخص چھپکے سے اٹھ کر بڑے اونٹ کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھول کر اس پر سوار ہو گیا۔ اونٹنی تیزی سے نکل پڑی، دوسرے سارے اونٹ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ میں رات بھر چلتا رہا، صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو میں اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ میں نے اونٹ کی رفتار اور تیز کر دی اور برابر چلتا رہا یہاں تک کہ سورج دوپہر تک پہنچ گیا۔ میں نے ایک بار پھر نظر موڑ کر دیکھا تو دور سے کوئی ایک شخص آتا ہوا نظر آیا جو گھوڑے پر تھا۔ دیکھا کہ وہ آدمی ہے جو گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ وہ برابر میرے نزدیک آتا گیا یہاں تک کہ میں نے اسے پہچان لیا، یہ وہی سوار تھا جو اونٹنیوں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا ہے۔ اس وقت میں نے اونٹ کو باندھا اور ترکش سے کمان سے ایک تیر نکال کر کمان پر چڑھا لی اور اونٹ کو اپنے پیچھے رکھا۔ یہ دیکھ کر سوار دور فاصلے پر رک گیا اور مجھ سے بولا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، میں اس کی رسی ہرگز کھولنے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اپنے پیچھے خیرہ میں بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور فاقہ سختیوں جھیلتی ہوئی پریشان حال اہل و عیال کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں یہ قسم کھائی ہے کہ میں مال لے کر ہی لوٹوں گا، ورنہ ایسی اس میں جان کھپا دوں گا تو سمجھ لو کہ تم مر چکے ہو۔ وہ سوار نے کہا، تمہارا برا ہو، اونٹنی کی رسی کھول دو۔ اس نے مجھ سے ڈانٹتے ہوئے اور گرج کر کہا۔ اب میں نے کہا، ہرگز نہیں کھولوں گا۔ میں نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ تب اس نے کچھ نرم ہوتے ہوئے کہا، تم بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو اور دھوکہ کھا رہے ہو۔ پھر بولا، اچھا، اونٹ کی نکیل لٹکاؤ۔ نکیل میں 3 گرہیں تھیں، اور بتاؤ کون سی گرہ میں تیر ماروں۔ یعنی یہ سوار نے ایسا پوچھا کہ اونٹ کی نکیل لٹکا دو، اس کے بعد بتاؤ، مجھے نشان دہی کرو کہ کس کے اندر تیر ماروں، یعنی دور ٹھہر کے فاصلے سے بول رہے ہیں۔ میں نے بیچ والی گرہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے تیر چھوڑا، آ کر وہ صحیح جگہ بیچ میں اٹک گیا، ایسے اٹک گیا جیسے ہاتھ سے ابھی ابھی لگایا ہو۔ یہ دیکھ کر اب مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ میں نے چپ چاپ اس کے پیچھے سوار ہو گیا تو اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا؟ میں نے کہا، بہت برا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط طریقہ اپنایا، تمہیں سخت پریشانی میں مبتلا کیا، اور اب اللہ نے تمہیں میرے پر قابو دے دیا۔ میں احساس ندامت کے ساتھ یہ کہتا رہا۔ اب اس سوار نے مجھ سے کہا، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کر دوں گا، جب کہ تم محلل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک اور رات ان کے ہم نشیں رہ چکے ہو۔ محلل کا نام سننا تھا کہ میں نے کہا، تم زید الخیل ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں زید الخیل ہوں۔ تب اس شخص نے کہا، تب تو میں ایک بہترین شخص کا قیدی ہوں، امید ہے کہ تم میرے ساتھ عمدہ اور شریفانہ برتاؤ کرو گے، تمہیں کوئی تکلیف، اب زید الخیل کہتے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ خدا کی قسم خدا کی قسم یہ اونٹ میرے ہوتے تو میں انہیں تمہیں حوالے کر دیتا، لیکن یہ میرے بہن کے ہیں۔ اب تم چند روز میرے پاس ٹھہرو، میں عنقریب ایک جگہ حملہ کرنے والا ہوں، اس میں جو مجھے مال غنیمت آئے گا وہ انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس نے منزل پر پہنچ کر مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، 3 دن کے بعد ہی اس نے بنو نمیر پر حملہ کیا اور حملے میں تقریباً 100 اونٹ اس کے ہاتھ آئے، اور وہ سارے کے سارے اونٹ اس سوار نے یعنی زید الخیل نے اس شخص کو دے دیے اور کہا، عافیت سے رہو۔ یہ زید الخیل کی ان دور جاہلیت کی تصویر تھی، یعنی یہاں پر بھی وہ بہت نرم دل اور ایک پاک شخص ہوا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر زید الخیل کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے سواری لی اور اپنے ساتھ کچھ اور سرداروں کو لیا اور مدینے کی طرف رخصت ہو گئے۔ وہاں پر پہنچ کر دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ٹھہرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو وعظ اور نصیحت کر رہے ہیں۔ مسلمان بہت ہی
غور کے ساتھ ان کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، میں تمہارے لیے عزا اور تمہارے تمام معبودوں سے بہتر ہوں، میں تمہارے لیے بہتر ہوں اس سیاہ اونٹ سے جس کے خدا کو چھوڑ کر تم پرستش کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر زید الخیل اور ان کے ساتھیوں پر دو مختلف الگ الگ قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حق اور اس کی دعوت پر لبیک کہا، آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور جا کر نصرانیت اختیار کر لی۔ نصرانیت اختیار کرنے میں وہ شخص بھی موجود تھا، وہ سردار بھی موجود تھا، زرا بن سدوس، جو کہ آپ کے ساتھ آیا تھا۔ انہوں نے کہا، میری نگاہیں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہی ہیں جس کے آگے تمام عرب کی گردنیں جھک جائیں گی، خدا کی قسم میں ہرگز اس کے سامنے سر تسلیم اطاعت خم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے جا کر نصرانیت اختیار کر لی۔ اب زید الخیل مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے اور آواز بلند کہا، یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، تم کون؟ انہوں نے فرمایا، میں زید الخیل ابن محلل ہوں۔ انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، تم زید الخیل نہیں، تم زید الخیر ہو۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زید الخیر رکھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو یہاں تک پہنچایا اور تمہارے دل کو قبول اسلام کے لیے نرم کر دیا۔ اس کے بعد وہ زید الخیر کے نام سے معروف ہو گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مکان لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ یہ لوگ گھر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے بیٹھنے کے لیے ایک مسند زمین پر ڈال دی، یعنی کچھ نرم گدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھائی، اور زید نے اب یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ کسی گدی پر بیٹھیں۔ پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ پھر یہی عمل دو تین بار دہرایا گیا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید الخیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، زید الخیر، تمہارے علاوہ اس سے پہلے جس کسی کے اوصاف میرے سامنے بیان کیے گئے ہیں اور بعد میں نے ان کو دیکھا تو اسے اس بیان کردہ اوصاف سے کمتر ہی پایا، یعنی جو کچھ ان کے اوصاف بیان کیے گئے تھے اس سے کم ہی پایا ہے۔ لیکن زید، تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اب زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ تو زید پرشوق لہجے میں ان سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقار اور حلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے اندر ایسی خصلتیں پیدا کی ہیں، اس کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ زید نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے بعد، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے صرف 300 سواروں کا ایک دستہ دیں، میں اس بات پر آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کربلا اور روم پر حملہ کروں گا اور زبردست فتح و کامرانی حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شاباش اے زید، تم کتنے باعزم اور حوصلہ مند ہو۔ اس گفتگو کے بعد زید الخیر کے ساتھ آنے والے تمام قوم کے تمام لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید الخیر اور ان کے ساتھی اپنے وطن نجد کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت ہوتے ہوئے فرمایا، یہ شخص کتنا عظیم ہے، اگر یہ مدینے کی وبا سے محفوظ رہ گیا تو آئندہ زبردست کارنامے انجام دے گا۔ لیکن اس وقت مدینے کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں بچایا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت نے انہیں اس کے اندر لپیٹے میں لینے کی ارادہ کر لیا۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے قبل ہی حضرت زید الخیر اس وبا کے بخار کے متاثر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسی اثناء سفر میں یہ چاہا کہ وہ نجد پہنچیں، اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس نیت کے ساتھ وہ اپنے نجد کی طرف بڑھتے رہے، حالانکہ انہیں سفر کے اندر بخار بھی تھا اور وہ بیمار بھی تھے۔ اتنا ہونے کے بعد بھی اسلام کا اس عزم کو لیتے ہوئے چلتے رہے، لیکن راستہ بھر ان کی موت کے درمیان کشمکش چل رہی تھی۔ آخرکار موت نے اس سے جوں حوصلہ اور پرعزم انسان کو مغلوب کر لیا۔ انہوں نے راستے میں ہی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی اور خدمت اسلام کے اس حسین آرزو کو اپنے سینے میں لگاتے ہوئے اللہ کی طرف کوچ کر گئے۔ تو عزیز حاضرین، یہ تھے زید الخیر، جنہوں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ کی ہسٹری، آپ کی داستان اگر بہت کم لہجوں میں کہا جائے
تو آپ نے اسلام کو قبول کیا اور اپنے وطن کو روانہ ہونے کے وقت راستے میں آپ اللہ کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔